العظیم صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ بھائیان گرامی، عطا الہی کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور جس حد تک مطالب، نکات، مضامین آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ واضح ہو جائے، اور یقیناً یہ تفسیری حوالے سے یہاں پر گفتگو اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو موضوع ہوتا ہے عطا الہی، اس کو نظر میں رکھ کر آیات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ شاید کسی سننے والے کے ذہن میں سوال آئے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی، فلاں لفظ کا معنی کیا تھا، فلاں چیز سے ربط کیا تھا۔ تو دیکھیے یہ بالکل بجا ہے سوال آپ کے ذہنوں میں آئے، لیکن کیونکہ مجھے موضوع کے حساب سے اور موضوع کو نظر میں رکھ کر گفتگو کرنی ہے، اس لیے عطا کی حد تک جو بات ہوگی میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثلا اب کوئی یہ کہے کہ صاحب نبی میں اور غیر نبی میں کیا فرق ہے، جناب زکریا اور مریم میں وہ نبی نہیں تھی، یہ نبی تھے، فرق کیا ہے، کیسے ان کے پاس فرشتے آ گئے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غیر نبی کی عصمت معصوم ہوتا ہے، لیکن عصمت کس مرتبے پر ہوتی ہے، وہ انعامات الہی کو، عطا الہی کو کس طرح سے حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے فرق پر اگر گفتگو مثال کے طور پر کرنے میں لگ جاؤں تو یقیناً یہاں پر موضوع سے چونکہ مربوط نہیں ہے اور اس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے کہ تمام عمر کے حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھ سکیں، سن سکیں۔ اور یہ جو حتی عطا الہی پر جسے موضوع قرار دیا گیا، عنوان قرار دیا گیا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سیر حاصل گفتگو 50% تو کیا، شاید 10% تو کیا، 1-8% بھی نہ ہو پائے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ عطا الہی کی شرائط کیا ہے، بالا ترین عطا کیا ہے، کم ترین عطا کیا ہے، علم کی کیا حیثیت ہے، انبیاء کو کس انداز سے عطا ملتی ہے، شرائط کیا ہے، ہم بھی اگر عطا الہی کو پانا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، کیا عطا الہی صرف مال میں مقید اور محبوس ہے یا کچھ اور بھی پروردگار عالم کی عطائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک کسی حد تک ویژن اور ایک زاویہ نگاہ، بالکل ایک دفعہ دھندلاہٹ چھائی ہوئی ہوتی ہے، ذرا سی دھند ہٹ جاتی ہے اور انسان ذرا کسی حد تک موضوع پر کو دیکھنے لگتا ہے، موضوع کو سمجھنے لگتا ہے جس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، البتہ اگر موضوع پر رہ کر گفتگو کی جائے۔ البتہ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ موضوع پر ہوں میں، لیکن باقی خدا جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں کہ جن سے نمبر منسوب ہے۔ میں بہرحال اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ عطا الہی کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ اس آیت کو پیش کیا، اور پھر اس آیت کو یاد رکھیے گا جس آیت کا میں نے اقتباس لیا ہے کہ پروردگار عالم، سورہ اسراء کی 19ویں آیت تھی کہ پروردگار عالم نے کہا تھا، یقیناً یاد ہوگا آپ کو، لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے، من کان یرید العاجلہ، جو عجلت کی حیات چاہتا ہے، عاجلہ عجلت یعنی جلدی کی، سردست فی الحال یہی دنیا، پروردگار نے حیات دنیاوی نہیں کہا عاجلہ، جلدی میں جو یہی چاہتا ہے، بس بڑا ایک اس پر ایک عجلت مچائی ہوئی ہے اس نے، اسے انتظار نہیں آخرت کا۔ انتظار کیوں نہیں آخرت کا؟ جس پر ایمان ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے انتظار بھی نہیں کر رہا، اس کو نظر میں نہیں رکھ رہا۔ من کان یرید العاجلہ، یہی زندگی چاہتا ہے، جلدی والی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے جلدی سے وہی دے دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ البتہ یاد رکھنا ہر ایک کو نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں ٹکراؤ ہے۔ اب مثال دوں ایک چھوٹی سی، کسی ادارے میں اگر ٹینڈر کھلا ہے تو 150-200 آدمی ڈالیں گے، ملے گا ایک ہی کو، لیکن اگر اب یہ لفظ بڑا غیر معقول اور نامناسب ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا کروں، دیکھیے مجھے خود بہت نامناسب لگتا ہے کہ ممبر سے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ زبان اپنی اصلیت کو اور اپنی حیت کو کھو دیتی ہے، لیکن کیا کروں کہ بچے اب وہ اس انداز سے انگریزی تعلیم میں پڑھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل سے بھی انسان دیکھتا ہے جو سین کی جگہ سعود لکھا ہوتا ہے، سعود کی جگہ سین۔ تو بہرحال بچے کہتے ہیں مولانا اس کا انگریزی معادل کیا ہوگا، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے تو یہاں بتا دوں، یا کبھی مثال ایسی ہوتی ہے جو بہت زمین پر آ کر دینی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی اور ان آسمانی ہستیوں کی، لیکن بہرحال ہم اور آپ ہے تو زمینی انداز میں بات ہوگی۔ لیکن یہ اب آئیے دوبارہ اسی طرف کہ ٹینڈر کھلا ہے، ایک جگہ پہ اعلان ہوا صاحب ٹینڈر دیجیے، 100-200 ہزار آدمی دیں گے لیکن ملے گا ایک کو۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے۔ دنیا میں ٹکراؤ ہے بھائی، ایک آدمی دے سکے گا، لیکن
ثم جعلنا جہنم یصلاها مذموما مدحورا، نہایت مذمت کے ساتھ، پھٹکار کے ساتھ اسے قیامت میں تیار کیا، ہم نے جہنم میں ڈالیں گے۔ لیکن من اراد الآخرہ، جو آخرت کی امید لگائے گا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا، اور اس کے بعد سعی بھی کرے گا، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے سعی بھی کرے اور با ایمان بھی ہو۔ اب پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے آخرت دیں گے، وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں یہ کہا تھا، دیکھیے اب یہاں سے نئی گفتگو ہو رہی ہے اس آیت کے حوالے سے، یہ پہلے میں نے نہیں کی تھی، یاد ہے مجھے اچھی طرح سے، کہ دیکھیے وہاں کہا کہ ہم اسے دنیا دے دیں گے، لیکن ٹکراؤ ہے، جسے چاہیں گے دیں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ رہ جائیں پیچھے، بہت سے لوگوں کو مل جائے۔ یہاں پر کیا کہا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اگر مومن ہو وسعى لها سعيها، اور آخرت کی کوشش بھی کرے، تو یہ نہیں کہ ہم اسے آخرت دے دیں گے، کہا یہ لوگ وہ ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششوں پر ہم انہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ دیکھیے بات بہت باریک ہے، عمل کی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ بھائی آپ نماز کے لیے تیار رہے، 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، الارم لگا کر رکھا، نیت پوری تھی، آنکھ نہیں کھل سکی، دیکھا سورج نکل چکا ہے۔ اگر صفی ذہنیت رکھنے والا انسان ہو، کہا کہ بھائی سیدھے گئے جہنم میں آپ تو، لیکن آیت یہ کہہ رہی وسعى لها سعيها، بیچارے نے الارم تو لگایا تھا نا، نیت تھی، نہیں اٹھ پایا، دیکھو سعی کانا اولئک کان سعیہم مشکورا، ہم اس کی سعی کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ایک آدمی نے ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد، کوشش کی، ایک آدمی نے کوشش کی، کانا اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی اس کوشش کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ یعنی پروردگار عالم گویا لگتا مجھے یہ ہے کہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے، دیکھو اس بات کے منتظر نہیں رہو کہ تمہاری نمازیں مولا کائنات کے برابر پہنچے یا نہ پہنچے، عبادتیں وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم کوشش کرو، اور اگر کوشش کرتے میں دیکھو کہ ناکام ہو رہے ہو، وہ جو تمہارے دل کی تڑپ، اس میں کرب پیدا ہوگا، ہم اسی کو دیکھ کر تمہاری اس کوشش کا صلہ تمہیں دیں گے۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، جو شخص چاہتا ہے نیک کام کرے، نہیں کر سکتا، نماز شب پڑھنے کی تڑپ ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ پا رہا بیچارہ، اب کیا کیا جائے؟ ہر آدمی مولانا کی طرح بیکار تھوڑی ہوتا ہے، کوئی لوگوں کے پاس کام ہے، مصروفیات ہیں، 12 بجے کوئی سو رہا ہے، 1 بجے سو رہا ہے، بارات آنی تھی 12 بجے، صاحب وہ مووی والا نہیں آیا تو مووی والے کی وجہ سے بارات کو دوبارہ لایا گیا، اور 2 بجے آ رہی ہے بارات دوبارہ۔ اب جو بیچارے لوگ رشتے دار احباب دوست گئے شادی میں، جب 2 بجے بارات آئے گی، 2:30 بجے تک نکاح ہوگا، تو اب وہ تھکا ہوا آدمی باہر سوئے گا تو بیچارہ 9-10 بجے کی خبر لائے گا۔ تو دیکھیے یہ معاشرہ اس انداز سے پنپ چکا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، اس انداز سے گم ہو چکا ہے، جذب کر رہا ہے اپنے آپ میں انسانوں کو، کہ انسان کے لیے اطاعت الہی کو بجا لانا ممکن نہیں رہا۔ تو دیکھیے وہ جو کہتے ہیں آخر الزمان سیاتی علی الناس زمان، زمان کی بات ہے، ابھی حدیث سن لیجیے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کان المرء ابر الی صدیقہ من ابیہ، کہ انسان اپنے باپ سے زیادہ اپنے دوست کے ساتھ نیکی کیا کرے گا۔ فرما گئے معصوم، اور واقعی عجیب، اب مجھے نہیں پتا کہ حدیث اپنا انطباق کہاں پر پیدا کرے گی، جہاں پیدا کرے پناہ مانگے انسان اس بات سے کہ کان المرء ابر الی صدیقہ من ابیہ، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ نیکی کر لے گا، لیکن اب کہ باپ اپنے باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا، وہی نیکی کہ جو دوست کے ساتھ کر رہا ہے کر دے گا، لیکن باپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ دوست کہے گا بھائی چل لو میرے ساتھ ذرا، تھوڑی سی خوشامد کرے گا، کوئی دوستی کا واسطہ دے گا، بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا، اچھا میاں تم کہہ رہے تو چل پڑتا ہوں، لیکن باپ بیچارہ آج کل حال یہ کہ چیخ چیخ کے گلا خشک ہو جائے گا، بھائی میری طرف سے یہ کام کر دو، اولاد کو وقت ہی نہیں ملتا۔ تو دیکھیے جب یہ سلسلہ ہوگا، جب کردار اس طرح کا ہوگا، کانا سعیہم مشکورا، جب سعی نہیں ہوگی، کوشش نہیں ہوگی نیک کردار کے لیے، تو نیک کردار جب بھیجا نہیں جائے گا تو وہاں سے آئے گی کیا چیز؟ پھر انسان بھیجے وہ چیز کہ جو آ سکے۔ سید سجاد نے فرمایا شرنا الیک صاعد، ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد۔
پروردگار شرنا الیک صاعد وخیرک الینا نازل ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح. پروردگار ہم انسانوں کی، اب سید سجاد خدا کے نمائندے بھی ہیں، انسانوں کے نمائندے بھی ہیں. جب خدا کو کوئی بات کہلوانی ہوگی تو ان سے کہلوائے گا، جب لوگوں کو شفاعت کروانی ہوگی تب بھی ان سے کہلوائیں گے. یہ واسطہ فیض ہے پروردگار اور بندوں کے درمیان. کہا کہ پروردگار ہم انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیشہ مسلسل ایک فرشتہ ہے جو ہمارے برے اعمال لے کر مسلسل تیرے پاس آ رہا ہے، لیکن پروردگار تو اتنا کریم ہے کہ مسلسل اپنی رحمتیں پھر نازل کر رہا ہے. ولم یزل ولا یزال، اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. ملک کریم ایک بہت اچھا فرشتہ ہے، ایک بہت اچھا فرشتہ ہے جو ہماری جانب سے قبیح اعمال لے کر تیری جانب مسلسل جا رہا ہے. یقیناً سید سجاد اپنے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے، بشریت کو سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو سلسلے کو، تم اپنی طرف سے برائیاں بھیج رہے ہو، وہ تب بھی اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے. تو ذرا سوچو کہ جب تم اپنی طرف سے اس کی جانب رحمتیں بھیجو گے تو پھر کیا وہ نازل کرے گا. دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے. اب مجھے آج تک جو گفتگو ہوئی اس سے ذرا سی ہٹ کر کرنی ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ عطا الہی تک کس طرح سے انسان پہنچ سکتا ہے، ہم اور آپ عام انسان. اور انفاق کے حوالے سے ذرا سی گفتگو میں کروں گا. دیکھیے پروردگار عالم نے عجیب انداز سے گفتگو کی. بنیاد تمام چیزوں کی علم ہے. اگر کوئی کہتا ہے مولا کائنات معصوم ہے، ختمی مرتبت معصوم ہے، جناب سیدہ معصوم ہے، تو اس معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اب گناہ کرنا بھی چاہیں تو کوٹری میں محبوس انسان کی طرح نعوذ باللہ یہ ہستیاں گناہ نہ کر سکے. نہیں، یہ معنی نہیں ہے اسمت کا. اسمت کا معنی یہ ہے کہ ان کا علم اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ گناہ کی طرف جائیں گے ہی نہیں. آپ حضرات یہاں موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں. ہم باہر نکلیں، سڑک پر گندا غلیظ پانی بہہ رہا ہو، کسی کو ضرورت ہے کہ آپ کو منع کرے یہ پانی نہ پیو، یا خود بخود آپ کا نفس کراہیت رکھتا ہے اس پانی کی جانب. توضیح مسائل میں لکھا ہوا کہ سڑک پہ بہنے والا گندا پانی نہ پینا، کسی نے نہیں کہا. کیا جملے کے خطبے میں اس نے کسی مقرر نے بتایا؟ نہیں بتایا. فطرت انسانی جب تک صحیح و سالم ہے خود بخود برائیوں سے کراہیت آتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان ہستیوں کی فطرت اس مرتبے پر ہے کہ تمام دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم عجیب انداز سے سورہ النجم کی تقریباً آخری آیات کے اندر یہ جملہ فرما رہا ہے. یہ آیت نازل کی، اے حبیب اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اے حبیب خبردار دیکھو، اعرض منہ موڑ لو اس شخص سے، توجہ مت کرو اس کی جانب کہ جس نے عمن تولی عن ذکرنا، کہ جو ذکر الہی سے منہ موڑ چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو ذکر الہی سے منہ موڑ لے، حبیب خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے اپنا منہ موڑ لو. اعرض عمن تولی عن ذکرنا، حبیب خبردار منہ موڑ لو. یعنی کیا مطلب؟ منہ موڑنے کا مطلب یہ کہ نبی کریم کفار کی جانب نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ اپنی گردن موڑ کے چلتے تھے. بھائی یہودی سے گفتگو کرتے تھے تو چہرے کی طرف دیکھ کے کرتے تھے، مشرکین سے گفتگو کرتے تھے تو چہرے کی طرف دیکھ کے کرتے تھے. مدینے میں منافقین تھے، ان کی جانب گفتگو دیکھ کے کرتے تھے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب اعرض عمن تولی عن ذکرنا، حبیب منہ موڑ لو اپنا اس سے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے شرط اور مشروط میں تطابق ہونا چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. جو شخص ذکر الہی سے منہ موڑتا ہے اس کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، توجہ نہیں رہتی خدا کی وحدانیت کی جانب. حبیب اس نے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ہم سمجھ سکتے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں. دیکھو لاکھ گفتگو کرو روح در روح ہو کر، لیکن اپنی توجہ اس کی جانب مت رکھو. اسے درخور اعتنا مت سمجھو، اسے کسی قدر و قیمت کے لائق مت سمجھو. اعرض عمن تولی عن ذکرنا، کیوں؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا. یہ ایسا انسان ہے کہ جو صرف اور صرف حیات دنیاوی چاہتا ہے، حیات اخروی نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ ذالک مبلغہم من العلم. کیا جائے؟ پروردگار عالم مصیبت کی جانب اشارہ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، جو پریشانی ہے ان لوگوں کو وہ یہ ہے، ذالک مبلغہم من العلم. کیا جائے؟ اس نے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا،
آخرت کو بھول گیا، اور اس کے بعد ہم نے حبیب سے کہا کہ حبیب تم بھی اس کی جانب توجہ نہ کرو. دیکھیے وہ ہستی کے جو رحمت للعالمین ہے، جب خدا یہ کہے کہ اے رحمت للعالمین اب تم بھی اس کی جانب توجہ نہ کرو، تو کتنی بڑی پھٹکار ہے اس شخص پر. وجہ کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم. میرے حبیب وجہ یہ ہے کہ ان کے علم کی رسائی ہی حیات دنیاوی تک ہے. تو سمجھ میں آیا کہ گفتگو علم کی ہے، گفتگو معرفت کی ہے. میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ معرفت حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. نماز عبادتیں واجب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مومن کو کہا گیا کہ مسلسل علم حاصل کرو. اور قرآن کی اور ختمی مرتبت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے ہمیشہ علم حاصل کرنے پر اکسایا. لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون. کاش تم لوگ تدبر کر لیتے، تعقل کر لیتے، عقل کو استعمال کرو، تأمل کرو، سوچ بچار سے کام دو، علم حاصل کرو. تعریف کی تو کس کی؟ کہا کہ دیکھو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تعریف اتنی ہوئی، اتنی تعریف ہوئی. یہ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں جو بس عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن آ گئی ہے تو کہنے دیجیے اشارتاً کہ پروردگار نے جب انسان کو وہ تمغہ دینا چاہا اپنی خلافت کا تو علم کے ذریعے دیا، عبادت کے ذریعے نہیں دیا. بھائی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے میں دوسرے تیسرے دن کہ دیکھیے فرشتوں نے کہا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے کبھی عبادتوں کو تسبیح اور تقدیس میں مت ڈھونڈیے گا. ذالک مبلغہم من العلم. کیا جائے کہ ان کا علم ہی اتنا ہے کہ یہ دنیاوی حیات سے آگے نہیں جا سکتے. اور اب اگر کسی کا علم ایسا ہو کہ وہ دنیا اور آخرت تو چھوڑ دیجئے، اس کا علم اس مقام پر ہو کہ جہاں فرشتے نہ پہنچ سکیں، براہ راست متصل ہو اس کا علم الہی سے. بھائی تبھی تو کہا جناب فرید الدین عطار نشا پوری نے گزشتے زین جہان. اب یہ 3 روٹیوں کی بات ہے. اب یہ میں پہلے سال پڑھ چکا ہوں لیکن مسلسل دہرانا چاہیے اس وجہ سے کہ یادداشتوں میں محفوظ رہ جائے. مولانا نے 15 سال پہلے پڑھی، البتہ 15 سال تک زندہ رہے نہ رہے تو ہر سال 2-3 دفعہ اس کے دہرانا چاہیے تاکہ ذہنوں میں رہے. سینان کا مطلب فارسی میں 3 روٹیاں، اور سینان کا مطلب بھی فارسی میں نیزہ. کہتے ہیں گزشتے زین جہان وصف سینانش، گزشتے زان جہان وصف سینانش. کہتے ہیں علی کے گھر کی 3 روٹیوں کا ذکر اس دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. علی کے گھر کی 3 روٹیوں کا ذکر یہاں سے گزر چکا ہے. اور علی کے نیزے کا ذکر جو تم کہہ رہے ہو، معاف کیجیے گا ترجمہ میں نے تقدم و تاخر ہو گیا. علی کے نیزے کا ذکر، بہادری کا ذکر اس دنیا سے کہیں آگے کی بات ہے. اور علی کے گھر کی روٹیوں کی بات کرو گے تو وہ عقبہ بھی اسے نہیں سنبھال سکتی، اس جہاں سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں. علی کے گھر کے صدقات و خیرات اس جہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ذالک مبلغہم من العلم. بھائی کفار و منافقین کا علم یہ ہے کہ اسی دنیاوی زندگی پر رک گئے. پروردگار نے پھٹکار نازل کی، لعنت کی. لعنت کا لفظ نہیں لایا لیکن لفظ لعنت کے برابر ہے. حبیب کیا کیا جائے؟ چھوڑ دو اسے، اس کی طرف توجہ مت کرو. علم اس کا ناقص ہے. ذالک مبلغہم من العلم. اس کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم کی رسائی نہیں ہے، یہ دنیا کو ہی دیکھ رہا ہے. اور ان ہستیوں کا علم کی جو دنیا اور آخرت کو چھوڑیے ایک ایسے مرتبے پر ان کا علم پہنچ جائے کہ جہاں کوئی فرشتہ اور ملک نہ پہنچ سکے، تو پھر اس کی نظر کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کا ارادہ کتنی دنیاؤں کو اپنے احاطے میں لے لے گا. تو یہی کہا نا خدا نے. حبیب دیکھو عارض امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اس نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے سوائے دنیاوی حیات کا. ذالک مبلغہم من العلم. یعنی جو بھی حیات دنیاوی کا ارادہ کرے گا اس کا علم ناقص ہے. یعنی علم کے نقص اور حیات دنیاوی میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک رشتہ ہے. اب اگر کسی کا علم آگے بڑھتا جائے گا، مسلسل بڑھتا جائے گا، تو یہ نہ کہیے کہ وہ دنیا اور عقبہ دونوں پر محیط ہے. بات اس سے کہیں آگے کی ہو چکی ہے. وہ ہستی یہ کہے گی کہ دیکھو انی عالموں، میں بہتر جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے. کیوں؟ کیونکہ علم اسے ایسا دیا گیا ہے. اس کے علم کی مقدار، اس کے علم کا مرتبہ یہ ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. ان کا علم اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے. اب جب پروردگار نے کہا امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام وہ دین ہے
کہ جو دنیا کو بھی چاہتا ہے اور دین کو بھی چاہتا ہے. مذمت کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ من کان یرید العاجلہ، جو صرف اس دنیا کو چاہے گا. اور پھر کہا امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، وہ کہ جو سوائے دنیاوی حیات کے کچھ اور نہ چاہے. یعنی اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی بھی چاہے اور اخروی زندگی کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا چاہے تو مذمت اس کی نہیں ہو رہی ہے. اب جب یہاں پر آ گئی بات اس بات کی کہ دنیاوی زندگی بھی ہونی چاہیے، اخروی زندگی بھی ہونی چاہیے، تو اب دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ انسان، اب یہ بعض باتیں میں تربیتی حوالے سے کہنا چاہوں گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ دے کر جائے. عطا کا سلسلہ ہے نا کہ جو خدا جس کو چاہے، یہاں بولے من یشاء ذکورا و یہاں بولے من یشاء اناسا، جسے چاہے لڑکی دے جسے چاہے لڑکا دے. تو دیکھیے جسے چاہے اولاد نہ دے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ چیزیں سکھائے. فرماتے ہیں چھٹے امام، عجیب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب، وہ بہترین چیز جو ورثے میں باپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے وہ ہے ادب. لل مال، مال نہیں ہے. فإن المال ينفد، کیونکہ مال ختم ہو جاتا ہے، ادب ختم نہیں ہوتا. اور انسان ادب کی خاطر، ادب کی وجہ سے ایسے مقامات اسے مل جاتے ہیں شاید جو بعض عبادتوں کی وجہ سے نہ ملے. جب میں عبادت کی بات کرتا ہوں تو مستحب عبادتوں کی بات کرتا ہوں، اور اب واجب سے تو فرار ہی نہیں، واجب عبادتوں سے فرار نہیں، لیکن ادب کی وجہ سے بہت سے مقامات انسان کو ایسے مل جاتے ہیں کہ جو عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتے. اب یہاں پر بات اگر آ گئی ہے تو میں اگر ایک آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. عالم تھے، ایک استخارہ دیکھتے تھے، انتقال ہو چکا ہے. ایک دفعہ استخارہ دیکھا، کوئی آیا قرآن کھول کے، آیت آئی، انہوں نے کہا بھائی جاؤ، رشتے کے لیے تم نے استخارہ دکھوایا ہے اور جس لڑکی کی یہاں آپ رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ لڑکی بہت اچھی ہے، نیک ہے اور بہت اچھا رہے گا آپ کا یہ رشتہ جو ہے، فوراً دیر مت کیجیے، فوراً جائیے. دوبارہ کچھ دنوں کے بعد کسی اور نے آ کر استخارہ دکھوایا، اسی عالم نے استخارہ دیکھا اور وہی عالم برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہی آیت آئی، تو انہوں نے استخارہ دکھوانے والے سے کہا کہ خبردار اس جگہ رشتہ مت ڈالنا، بہت پچھتاؤ گے. اس نے کہا قبلہ بڑی مہربانی، شکریہ، چلے گئے. اب وہ جب چلے گئے تو یہ عالم جن کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبلہ یہ کیا مذاق ہے، سلسلہ کیا ہے، دوستی تھی بہرحال. اس دن بھی یہی آیت آئی تھی، جواب دیے کہ فوراً لب کو رشتہ ڈال دو ورنہ پچھتاؤ گے. اور آج بھی وہی آیت آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ مت ڈالنا، پچھتاؤ گے. تو ایک آیت سے دو متضاد، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ جو قرآن میں کھولتا ہوں نا، یہ لوگوں کو اس لیے بتانے کے لیے کھولتا ہوں کہ لوگ میری پرستش نہ کرنے لگ جائیں، مجھے بہت کچھ نہ سمجھنے لگے کیا ہے سلسلہ، ورنہ اصل سلسلہ کچھ اور ہے. کہ حضور کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب میں مشہد میں رہتا تھا تو اس زمانے میں نے 10 تومان، اس زمانے کی بڑی قیمت رکھتے تھے، دے کر ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا. یہ پرانی بات ہے، پرانے زمانے کی. ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا کہ جس کی کھڑکی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی جانب کھلتی تھی. 2.5 سال میں اس کمرے میں رہا، بالکل زری سے متصل تھا. اب کوئی یہ نہ کہ زری سے متصل کمرہ کیسے، نہیں تھے، ابھی تک مدارس تھے وہاں پر، بالکل متصل تھے، جو کہ اب رواق شبستان کے اندر آ چکے. تو وہ کمرہ تھا بالکل براہ راست زری کی جانب کھلتا تھا، اس کی کھڑکی کھلتی تھی. میں 2.5 سال وہاں رہا، کبھی بھی میں زری کی جانب پیر کر کے نہیں سویا، ہمیشہ سمیٹ کے سویا. تو دیکھیے ادب سے، تو یہ مجھے اس کے بعد استخارے کی طاقت آئی ہے. مجھے آیت سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب قرآن کھولتا ہوں تو الہام ہوتا ہے، وہی بتاتا ہوں. دیکھیے خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب، بہترین چیز جو باپ اپنے بیٹے کو اولاد کو ورثے میں دے کر جاتے ہیں وہ ہے ادب. اور مسلسل اگر انسان دیکھے کہ اس کے پاس تنگی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، اب دیکھیے مجھے پتا ہے کہ مجلس اپنے اس انداز سے نہیں چل رہی، لیکن مجھے یہ کیونکہ عملی زندگی میں کام آنے والی باتیں، اس لیے آج مجھے گفتگو کرنے دیجیے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مشکلات ہیں، کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں قبلہ مشکلات ہیں بتائیے. حضور فجر کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد استغفار صلوات پڑھیے. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر تسبیح تقدیس استغفار پڑھو
یہ رزق کی وسعت میں اس انداز سے اضافہ کرتی ہے کہ مشرق و مغرب میں اگر رزق کی تلاش میں گھومو تو اس سے بھی زیادہ مؤثر یہ چیز ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قبلہ وقت نہیں ملتا تو حضور اب یہ کوئی کہے کہ بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کا یہ گولی کھاؤ، حضور گولی کھانے کا وقت نہیں ملتا، کوئی اور طریقہ بتائیے، تو بھائی کوئی اور طریقہ بتایا جائے گا تو اس کا وقت آپ کیسے نکال پائیں گے؟ بھائی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے، روایت میں کہ سورہ امیر المومنین ہے، جو چاہے کہ امیر المومنین کے انصار میں شامل ہو وہ اس سورہ کو پڑھے، جو چاہتا ہے امام زمانہ کے انصار میں شامل ہو وہ اس سورہ کو پڑھے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے وہ اس سورہ کو پڑھے، رزق کی وسعت کے لیے بہترین چیز ہے سورہ واقعہ، ہر روز ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ سورہ یاسین کی برکات، کرامتیں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ یاسین اگر کوئی پڑھے اور علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اس کے بڑے عجیب اثرات نکلیں گے۔ سب سے پہلی بات برکت اور رزق میں وسعت اور آپ کی جو مسائل زندگی میں حل ہوں گے۔ لیکن اب یہاں پر میں سب سے گفتگو کر رہا ہوں، چاہے میرا سننے والا کوئی مسلک اہل تشیع سے ہے یا چاہے اہل تسنن سے، مجھے یہ پتا ہے کہ سب رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب حسین کے عزادار ہیں، سب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہیں، سب قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ اب جو میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں وہ فرقوں سے مربوط نہیں ہے، وہ مذہب سے مربوط ہے، وہ قرآن سے مربوط ہے، وہ رسول سے مربوط ہے۔ جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، جس مسلک سے بھی ہے۔ بھائی دیکھیے ہم ہدیہ تحفہ کیا دے سکتے ہیں رسول کو؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، قرآن کی آیت ہے، تو یا اسی جیسا تحفہ دو یا اس سے بہتر دو۔ رسول ہمیں تحفہ دے کر گئے قرآن کا، اب ہم رسول کو کیا تحفہ دیں؟ قرآن سے بہتر کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا، اور سورہ یاسین سے بہتر کوئی صورت ہو نہیں سکتی کہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ دیکھیے اور وہ باپ ہے کہ جو سیدہ کو اپنی مرضی اور ناراضگی کا مرکز بنا کر گیا ہے۔ اگر سنی بھی چاہے کہ مرضی رسول حاصل ہو، شیعہ چاہے مرضی رسول حاصل ہو، تو اب بھائی میں آپ کے اور آپ کے رسول کے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ ہر روز سورہ یاسین پڑھیے، چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے اسماعیلی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، بوہری ہیں، جس فرقے سے، مسلک سے، مشرب سے تعلق ہے، رسول تو سب کا ایک ہے نا۔ اس میں تو گھبرانے کی بات نہیں۔ میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ علم کی زیارت کرو، میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا تابوت کی زیارت کرو، میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، ہدیہ کرو رسول کی بیٹی کو، اور کہو رسول سے یا رسول اللہ، آپ کی وہ بیٹی کہ جسے آپ اتنا چاہتے تھے کہ کلما دخلت علیہا، جب بھی فاطمہ جناب فاطمہ آتی تھی، کلما دخلت علیہ قام علیہا ورحب بہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسا۔ یہ دیکھیے کس انداز سے فرمایا محدثین نے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی، ایک دفعہ نہیں، جب بھی گھر میں تشریف لاتی تھی جناب سیدہ، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ عورت کے احترام کی بات نہیں ہے، نہ کہیے گا عورت کا احترام، کیونکہ عورتیں محرم اور بھی تھی۔ بتا دیجئے کسی ایک کا ہاتھ چوما ہو، بھائی کسی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو، کبھی کسی کا استقبال کیا ہو، کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ دیکھو اگر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے، یہ نہیں کہا میں غضبناک ہوتا ہوں، کہا جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تب خدا غضبناک ہوتا ہے، جب فاطمہ خوش ہوتی ہے اس وقت خدا خوش ہوتا ہے۔ یعنی تمام مسلمان مرضی الہی کے پیچھے اور مرضی الہی رسول کی بیٹی کے پیچھے۔ بھائی مجھے نہیں پتا یہ حدیث کہاں پہ ہے، لیکن ہے بخاری شریف میں۔ بھائی آپ اعتراض ہے آپ کو تو کریے اعتراض، لیکن ہے بخاری شریف میں۔ آپ کہیے راوی کون ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، معنی کیا نکلے گا؟ ہے بخاری شریف میں، محدثین نے لکھا، سب نے لکھا۔ تو میں تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں رزق کی برکت کے لیے تو گھبرائیے مت۔ یہ میں ماتم کرنے کی بات نہیں کر رہا، نظر نیاز کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن شریف کی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیجیے، اور پھر کہیے رسول سے یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، قلب قرآن ہم نے آپ کی بیٹی کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے، یا رسول اللہ اپنی برکتیں ہم پر نازل فرمائیے۔ دیکھیے اب جتنا ایمان ہوگا، جتنے خلوص سے آپ نظر کریں گے، یقیناً نظر آپ کی قبول ہوگی۔
بھائی میں نے ابھی عرض کیا نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کی کوشش کرے گا خدا اس کی سعی کا شکریہ ادا کرے گا۔ بھائی یہ بھی آخرت کی کوشش تو ہے نا کہ آپ رسول کی بیٹی کی بارگاہ میں سورہ یاسین ہدیہ کریں۔ اب دیکھیے جب رسول کی بیٹی کو قرآن ہدیہ کریں گے تو جہاں سے قرآن جائے گا تو وہاں سے کیا برکتیں آئیں گی، یہ خدا جانے یا رسول جانے۔ لگتا ہے کہ گھڑی رک گئی، آگے نہیں بڑھ رہی۔ الحمدللہ بہرحال اس میں میرا فائدہ ہے اور آپ کا نقصان ہے، آپ کو زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اسلام کہتا ہے کہ دونوں زندگیوں کو لے کر چلو، دنیاوی زندگی بھی اخروی زندگی بھی۔ مولا کائنات کے سامنے جب دنیا کی برائی کی کسی نے تو مولا کائنات نے اسے ڈانٹا اور خلاصہ پیش کروں گا یہ کہا کہ تو دنیا کے پیچھے بھاگا، جب نہیں ملی تو ناراض ہو رہا ہے۔ یہی دنیا ہے جو دار عمل ہے، اسی دنیا سے تجھے توشہ آخرت اٹھا کر قبر میں جانا ہے۔ نیک عمل کر، دنیا کو برا مت کہو۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگے اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن جو دنیا کو آخرت کا وسیلہ قرار دے اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ دنیا وسیلہ ہے آخرت کا۔ اب جب بات آتی ہے بھائی عطا ہوگی رسول کی، جب سورہ یاسین آپ بھیجیں گے پڑھ کے انشاءاللہ، لیکن اب میں جو بات آیت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے۔ دیکھیے قرآن نے کہا لا تجعل یدک الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ دیکھو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت بیٹھ جاؤ اور نہ اس ہاتھ کو پورا کھول دو، فتقعد ملوما محسورا، تو ملوم ہو کر پھٹکار پڑے گی تم پر معاشرے کی اور بہت پچھتاؤ گے اور حسرت کھاؤ گے۔ یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو لا تجعلها الی عنقک، اپنی گردن سے مت باندھ لو، بھائی ہاتھ پھیلاؤ ذرا دو لوگوں کو لیکن اتنا مت دو۔ ولا تبسطها کل البسط، اور دیکھو پورا کا پورا مت کھول دینا۔ فتقعد ملوما محسورا، تو اس کے نتیجے میں تم ملوم پچھتاؤ گے، تمہیں پھٹکار پڑے گی معاشرے کے لوگوں کی اور محسور بھی ہوگے، حسرت بھی کھاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، شعبان کی ایک دعا ہے جو زوال کی وقت پڑھنی ہوتی ہے، اس کا ایک جملہ ہے ورزقنی، پروردگار ورزقنی مواساۃ من قدرت علیہ من رزقک بما فضلت علیہ بما وسعت علیہ من فضلک، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس شخص کے ساتھ اپنا رزق تقسیم کر سکوں، اس کی مدد کر سکوں، کچھ ایثار کر سکوں اس پر کہ جس پر تو نے اپنا رزق تو نے تنگ کیا ہے۔ یعنی عطا تنگ بھی وہ کرتا ہے، کھولتا بھی وہ ہے۔ ان ربک، یقیناً حبیب تمہارا پروردگار یبسط الرزق، بسط کرتا ہے، کھولتا ہے رزق کو اپنے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو اپنے روک دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھی خبر بھی رکھتا ہے اور بہت بصارت بھی رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اسے اگر اس سے زیادہ دے دیا تو طغیان پر اتر آئے گا، جانتا ہے کہ اسے فلاں رزق دے دیا تو شاید طغیان پر اتر آئے، اس کی آخرت کے لیے اچھا نہ ہو، تمہارا حبیب یہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان عطا کرے، انفاق کرے، دے تو اس انداز سے دے کہ نہ تجعل یدک الی عنقک، نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ، اور نہ اس انداز سے دے کہ بیٹھ جائے حسرت کھائے اور اس پر معاشرے کے لوگوں کی پھٹکار پڑے کہ صاحب آپ نے اتنا دے دیا کہ اب خود نہیں رہا، اب آپ خود جائیے بھیک مانگیے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ معیار یہ ہے اسلام کا۔ لیکن ادھر سے پھر مولا کائنات نے ایک عجیب بات کی، دیکھو کہا کہ من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ، جسے یقین ہے اس بات کا کہ جو خدا کی راہ میں وہ دے رہا ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے جملے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور بڑی داستان سرائی کر دیتا ہوں میں، لیکن میں کروں تو کیا کروں، اس ہستی کے کلمات ہیں کہ جسے امیر البیان کہا گیا، اور مجھ جیسا ہیچ مدان اور امیر البیان، تو یہ تو بڑا صاحب مشکل ہو جاتی، تو میں کیا کروں، ایک سلوات بھیجیے مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ فرمایا مولا کائنات نے من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ، کہ جسے یقین ہے اس بات کا
کہ جو خدا کی راہ میں وہ دے رہا ہے خدا اس کے جاگزین کرے گا. میں نے جو مال خدا کی راہ میں دیا خدا اس کے پیچھے اس کا ایک جانشین بھیج دے گا. جاد بالعطیہ، تو جب وہ عطا کرتا ہے نا تو بہت اچھے انداز سے دیتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جو شب معراج رسول خدا نے فرشتوں کو دو دیکھا جو دعا کر رہے تھے. جبریل سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں آتے ربنا اللہم آتے کل منفق خلفا وآتے کل ممسک تلفا. پروردگار جس نے اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اس کے اس مال کو تباہ و برباد کر دے، اور جس نے تیری راہ میں خرچ کیا پروردگار اسے فوراً اس کے بدلے میں کچھ عطا کر. دیکھیے یہ ایک سلسلہ ہے اس انداز کا. مولا فرماتے ہیں دیکھو ایمان کو اپنے صحیح کرو، علم لانا ہوگا. تمام کی تمام برائیوں کی جڑ علم ہے کہ جب علم نہ ہوگا برائیاں آئیں گی. کون سا علم؟ علم آخرت، علم توحید. دیکھیے پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں جب علم توحید نہیں ہوگا، جب اس کی معرفت نہیں ہوگی، جب بقول قرآن جیسا قرآن نے فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، انسان جب تک اسی دنیاوی زندگی کو دیکھتا رہے گا حکم آتا رہے گا اے حبیب اعرض عمن تولی عن ذکرنا. بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ذکر ہمیشہ مولا نے فرمایا آٹھویں امام نے جب میں ذکر کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر در حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ ہے عند کل معصیت. خدا کے بارگاہ میں جب گناہ کر رہے ہو تو اس سے خدا کو یاد کرو. اگر مال دینا ہے نہیں دے رہا خدا کو یاد کرو، اٹھنا ہے خدا کو یاد کرو، بیٹھنا ہے خدا کو یاد کرو. دیکھیے رسول کی رسالت زمان و مکان پر محیط ہے، ازل سے ابد تک چل رہی ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، قیامت تک رہے گی اور قیامت سے آگے بھی رہے گی. حکم کیا دیا جا رہا ہے حبیب کو، حبیب اعرض عمن تولی عن ذکرنا. حبیب جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے تم اس سے منہ موڑ لو. یعنی آج بھی اگر کوئی ذکر خدا سے منہ موڑے گا تو نبی کریم کی برکات اسے میسر نہیں ہو سکتی، عطائے مصطفی نہیں ملے گی. دیکھیے اور اس آیت کو کھولوں ذرا میں. بھائی خدا یہ کہہ سکتا تھا حبیب اعرض عمن تولی عن صلاتنا عن صومنا عن حجنا عن خمسنا زکاتنا. نہ خدا نے زکات کا نام لیا، نہ روزے کا نام لیا، نہ حج کا نام لیا، نہ نماز کا نام لیا، کسی عبادت کا نام نہیں لیا، اپنے ذکر کی بات کی. تو یہ ذکر یہ آیت جب آٹھویں امام کی حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ دیکھو پروردگار نے کہا ان ذکر نا ہمارے ذکر سے جو منہ موڑے. یعنی جس مرحلے پر خدا کی تمہیں یاد آئے اور خدا تم سے جس مرحلے پر جو حکم دے ادا کرنے کو اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو ہم اپنے حبیب کو حکم دیں گے کہ اس بندے سے منہ موڑ دو. اگر کبھی انفاق کی بات ہے انفاق کرے انسان، کبھی نماز پڑھنے کی بات ہے نماز پڑھے. جہاں جہاں جس عبادت کا حکم دیا گیا اس عبادت کو انجام دے. اب دیکھیے میں نے بات کی علم کی. ہم آتے ہیں صاحب یہاں پر کچھ لوگ ہیں تلاشی لے رہے ہیں، اسکاؤٹ ہے بچے، کوئی سبیل پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دریا بچھا رہا ہے، چاندنی بچھا رہا ہے، ایک آدمی مووی بنا رہا ہے، ایک آدمی آواز کو ٹیپ کر رہا ہے، کوئی کسی اور انتظام میں لگا ہے، کوئی کسی اور انتظام میں لگا ہے، جلوس نکلے کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، ایک آدمی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی صرف مجلس سن رہا ہے. تو مجھے بتائیے کیا کہ ان میں سے کون ولایت کے سب سے نزدیک ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے. شاید کسی میرے بھولے بھالے عزادار کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سب سے بہتر تو مولانا ہے. نہیں حضور کوئی ایسی آیت نہیں اتری. آیت صرف 14 کے لیے اتری ہے اور بات ختم. نہ میرے لیے اتری ہے نہ آپ کے لیے اتری ہے. دیکھیے ہم نے ذالک مبلغہم من العلم، علم کو صحیح کرنا پڑے گا اپنے. ایک آدمی نظر کرتا ہے کہ میں ابوالفضل عباس کا علم نکالوں گا، نظر اس کی قبول، نیک کمائیے، کام کرے. ایک آدمی کہتا ہے میں سبیل لگاؤں گا، لگاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جلوس کی رہنمائی کروں گا، اچھی بات. ایک آدمی کہتا ہے میں ماتم کروں گا، اچھی بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں چاندنی کا ہدیہ دوں گا، بہت اچھی بات ہے. ایک کہتا ہے حضور مائک میں دوں گا، بہت اچھی بات ہے. تو اس میں سے کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل بہتر، اس کا عمل بدتر. بھائی عبادت اگر ہمارے معیارات ہوں تو فرشتوں کو اس سے پہلے خدا شکست دے چکا ہے. تو ولایت ابوالفضل عباس کو مقید مت کیجیے اپنی ذہنی پیمانوں کے مطابق. نہ کہیے کہ ولایت ابوالفضل عباس صرف علم لگا کر ہی ملے گی، شربت پلائے ہیں تب بھی ملے گی.
اگر آپ نیت کریں، قصد کریں کہ ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اس ثواب کو ہدیہ کروں گا اور سڑک پر پڑا ہوا کانٹا اٹھا لے تب بھی عباس کی نظر آپ کی طرف آئے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ذالک مبلغہم من العلم، ہمارا علم ناقص ہے. خدا اس ناقص علم کی پہلے ہی مذمت کر چکا ہے. بھائی یہ لوگ منجمد ہو گئے، بعض خاص چیزوں کو ذہن میں رکھ کر رک گئے ہیں. اگر بعض خاص چیزیں ہی عزاداری کی خدمت ہو، اگر بعض خاص چیزیں ہی عزاداری کی خدمت ہو تو بیچارے رضاکاروں کا ثواب کہاں جائے گا؟ پانی پلانے والے کا ثواب کہاں جائے گا؟ جس نے چاندیاں بچھائیں اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ جس نے یہ قمقمے لگائے اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا. قرآن میں خدا فرما رہا ہے ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرے. بھائی ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے سید الشہداء کی ولایت کائنات پر محیط ہے، جو نیک کام کائنات میں تم کرو گے، ہدیہ کرو سید الشہداء کو، نیت کرو سید الشہداء کی، وہ پہنچے گا. اب یہ آپ کی مرضی، کوئی نیت کرے شربت پلانے کی، کوئی علم نکالنے کی، کوئی جھولا نکالنے کی، کوئی مہندی نکالنے کی، کوئی کسی اور کام کی. صاحب جو نیت کرنی ہے کریں. مسجد میں جا کر اگر نل بہہ رہا ہے پلمبر کو بلا کر آپ نل ٹھیک کروا لیں اور ہدیہ کریں جناب سیدہ کی بارگاہ میں. عمل کو حقیر مت سمجھیے، اتصال کو نظر میں رکھیے. بہت سے لوگ ہیں، ایک آدمی تابوت اٹھا کے جا رہا ہے. اب مجھے وہ کمرشلائزیشن کی بات نہیں کرنی جس کی سب آج لوگ جا رہے ہیں موت سے، لیکن ایک آدمی بیچارہ تابوت اٹھا کے جا رہا ہے، علم اٹھا کے جا رہا ہے. آپ تابوت پر تو آپ پھول ڈالتے رہے، آپ علم پر آپ نے چڑھائے پھول، نظر منت سب کچھ میوے دیے، آپ کی نظر کو خدا قبول کر لے. لیکن بیچارہ یہ آپ 10-15 سال سے کراچی میں دیکھ رہے ہیں بغیر کسی غرض و غایت کے، بیچارہ سیدھا سادہ شریف بھولا آزادار آپ دیکھ رہے ہیں 10-15 سال سے یہ علم اٹھا رہا ہے. کبھی اس سے بھی پوچھا کہ بھائی تیری کوئی ضرورت ہے تو بتا میں حل کر دوں گا. بھائی اس کی عزت اسی تابوت کی وجہ سے ہے. یہ بھی تابوت والے سے متصل کیجئے. یہ نیکی آپ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں کر رہے، جو شبیہ تابوت اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرے. تو دیکھیے نیک کاموں کو عزاداری کے سلسلے میں اپنی ناقص ذہنیت کے دائرے میں مقید مت کیجیے. کمزور اور ناقص علم کی مذمت خدا کر چکا ہے، کہہ چکا ہے ذالک مبلغہم من العلم. بھائی دستہ کر رہا ہے ماتم، میں ماتم والوں کی نظر کھلاؤں گا. اچھا جو بیچارے اسکاؤٹ ہیں وہ کیا بھوکے گھر جائیں گے؟ بھائی سوچئے کہ ہم نے مسئلہ سارا یہ کہ علم ناقص ہے، علم ناقص ہے. ہم نے اپنے بنائے ہوئے معیارات کے مطابق ائمہ کو تولنا شروع کر دیا ہے. جو بیچارہ حرم میں جا کر زیارت پڑتا ہے اگر جوتے رکھنے والا کفشدار نہ ہو تو وہ جوتے کہاں چھوڑ کر جائے گا؟ آپ سب یہاں سکون سے بیٹھے ہیں. یہ جو رینجرز کے جوان اور افسران ہیں، پولیس کے جوان اور جو افسران ہیں، اسکاؤٹ سے رضاکار ہیں، اور جتنے پولیس کے افواج سے تعلق رکھنے والے، سراغ رسانی کے اداروں سے تعلق رکھنے والے جتنے ادارے ہیں، جو دیکھیے نیت کا حال خدا جانتا ہے. میں ان سب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ جو رسول اللہ کا قصد کر کے یہاں آ رہا ہے، جو فاطمہ زہرا کے لال کے پرسہ دینے والوں کی خدمت کے لیے یہاں آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری اوقات نہیں ہے، لیکن اسی بی بی کے بھروسے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے یقیناً زندگی میں کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور ملیں گی. مسئلہ نیت کا ہے، مسئلہ نیت کا ہے. کوئی صاحب تھے سادات کو، پرانے زمانے کی بات ہے، سادات کو قرضہ دیتے تھے. یہ ایران کا واقعہ ہے. سادات کو قرضہ دیتے تھے، انہوں نے دیکھا بھائی بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے. اب دیکھیے صاحب مال کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا بیچارے کی جو خود مشکلات میں گرفتار ہے، بہت زیادہ متمول اور بہت زیادہ خوشحال نہایت. تو بہرحال ایک دفعہ آئے، پھر انہوں نے سادات کو لوٹانا شروع کر دیا. ایک دفعہ رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دیکھا جا کر تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اس کی شکل دیکھ نہیں پایا، کہا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو خود سے چلا سکتے ہیں، چاہتے ہیں تم فضیلوں تک پہنچو اس لیے تمہاری طرف بیچتے ہیں. ہم اپنے بچوں کا خرچہ خود چلا سکتے ہیں.
کون کہے گا سیدوں کے بارے میں یہ بات؟ ہم اپنے بچوں کا خرچہ خود چلا سکتے ہیں. میں سادہ تو غیر سادہ کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، جہد کچھ اور ہے. یعنی ہمارا ایک ایک کام معصومین کی نگاہوں کے سامنے، ہمارا ایک ایک قدم معصومین کی نگاہوں کے سامنے. حضور اب یہ ایک بہت طویل بحث ہو جائے گی، مجھے جہاں جانا تھا وہاں سے میں ہٹ جاؤں گا، تو ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. دیکھیے بات ہو رہی تھی کل، میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. سورہ النجم. نہ آنکھ اپنے رستے سے ہٹی، نہ اس نے طغیان کیا، نہ اپنی حدود کو سے عبور کیا. ما زاغ البصر وما طغى. نہ نگاہ میں کجی آئی ہمارے حبیب کی، اور نہ اس کی نگاہوں نے اپنی حد سے زیادہ بڑھی اس کی نگاہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ کل کی آیات ہیں جو پڑھ چکا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حبیب کے اوپر وحی کی اس پروردگار نے جو وحی اسے کرنی تھی، جو وحی اس نے کی وہ کی. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کیا تم ہمارے حبیب سے اس بات پر بحث کرو گے کہ جو وہ دیکھ کر آ چکا ہے؟ یہاں پر میں نے کہا کہ بات مجہول انداز سے کی پروردگار نے، مجہول اس معنوں میں کہ معین نہیں کیا. کیا کی؟ ماں کا لفظ آیا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ماں موصولہ کہتے ہیں، اسے عربی جاننے والے جانتے ہیں، اور یہ ماں یعنی مبہم چیز ہے، اس کی تفسیر آنی چاہیے، لیکن قرآن میں اس کی تفسیر نہیں آئی. اچھا، حبیب خدا سے جناب ختمی مرتبہ سے پروردگار نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کبھی کہا کہ استمسک، اے حبیب متمسک رہو، مستمسک رہو اس چیز سے کہ جو تم پر وحی نازل کی گئی ہے. اتبع ما یوحی الیک. حبیب اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر وحی نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں پر بھی پروردگار نے تفسیر پیش نہیں کی. بعض جگہوں پہ تفسیر ہے، بعض جگہوں پہ تفسیر نہیں ہے. یہ جو دو مورد میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، یہاں پر تفسیر نہیں کی اس ما کی مبہم لفظ کی. کہا کہ اتبع ما یوحی الیک. حبیب تم پر تمہارے رب کی جانب سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو تم. یہ حکم کس سے مخصوص ہے؟ حبیب سے. استمسک، اے ہمارے حبیب دیکھو متمسک رہو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی تفسیر نہیں کی، لیکن حکم حبیب سے ہے اور بس. وہاں پر دیکھیے میں دوبارہ ایک دو دفعہ اور دہرانے دیے تاکہ آیات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے جاگزین ہو جائیں. دیکھیے وہاں کا کیا کہا سورہ نجم والنجم میں؟ کہا کہ دیکھو أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. جو ہمارا حبیب دیکھ کر آ رہا ہے تم اس پر اس سے بحث کرو گے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حبیب پر ہم نے اپنے وحی کی، خدا نے جو اسے وحی کرنی تھی. یہاں تفسیر نہیں کی. یہاں پر جو پروردگار عالم نے آیت نازل کی اتبع ما یوحی الیک، اے ہمارے حبیب تبعیت کرو اس چیز کی جو تم پر وحی نازل کی جا رہی ہے. یہ حکم حبیب پر ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی ریلیشن شپ برقرار نہیں کیا پروردگار نے. استمسک، اے حبیب متمسک رہو، مستمسک رہو، تھامے رہو اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے. اگر اسی طرح کی ورڈنگ کہ جو سورہ والنجم میں جو الفاظ نظر آئے ہیں وہ نظر آتی ہے تو وہاں پر نظر آتی ہے کہ جب پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دیکھیے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس آیت کو، متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں. یا ایھا الرسول یہ بھی آپ سن چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے بڑی شان و شوکت سے مخاطب کیا یا ایھا الرسول کہہ کر. مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں، 10 دفعہ سن چکے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ، ما انزل الیک من ربک، وہ چیز کہ جو نازل ہوئی ہے تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے. یہاں بھی تفسیر نہیں کی، یہاں ریلیشن شپ ہے، اس کا تعلق ہے، رشتہ استوار ہے مسلمانوں سے. بلغ کسے پہنچائے گا رسول؟ فرشتوں کو پہنچائے گا یا خدا کو؟ وہی نہیں، مسلمانوں کو پہنچائے گا نا. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ چیز جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوئی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور حبیب اگر تم نے اس تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. بھائی تفسیر خدا نے نہیں کی، بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز کی جو نازل ہوئی، جو ماں یہاں پر مبہم ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی بلندی اتنی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی شرافت اتنی ہے کہ وہ کام ایک طرف
کار رسالت ایک طرف، یہ بھی آپ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتائی میں نے آپ کو، البتہ کوئی بھی نئی بات نہیں بتا رہا، سب قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں ہے، علماء بیان کر کے چلے گئے، ہمیں اس قابل کیا علماء نے ہمارے کہ ہم یہاں پر آ کر کچھ گفتگو کر سکے، ورنہ اگر لو خلی و نفسہ خود میں ہوں تو صاحب کچھ نہیں بات ہو سکتی، ہیچ مدان کیا بات کرے گا انسان آیتوں کے بارے میں. انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن کو وہ سمجھتا ہے کہ جس سے قرآن مخاطب ہے. تو دیکھیے ماؤنزل ایک طرف کار رسالت ہے، ایک طرف یہ ہے، تو اب ڈھونڈنا پڑے گا قرآن میں کہ کیا خدا نے کسی اور چیز کو کار رسالت کے برابر قرار دیا ہے یا نہیں. بھائی چلیے جا کر دیکھیے اجر رسالت کیا مانگا. حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مسلمانوں میں تم سے کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. یعنی کار رسالت ایک طرف، نبی کے گھر والوں سے محبت ایک طرف. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم یہاں پر کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے کہ جو رسول کے کسی گھر والے سے متصل ہے، جو رسول کے کسی گھر والے کے بارے میں ہے. یہاں پر وہ بات کہنا چاہتا ہے پروردگار. بھئی پروردگار نے تفسیر نہیں دی، بس یہ میں نے تو اپنا احتمال ظاہر کیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو پروردگار عالم نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے کیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو امام احمد ابن حنبل کے انہوں نے اپنی مسند حنبل میں لکھا یہ غدیر کا واقعہ. اگر سمجھ میں آیا تو موجم اوسط میں لکھا، موجم صغیر میں لکھا، موجم کبیر میں لکھا، سنن نسائی میں لکھا، سنن ماجہ میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا. بھائی اس صدی کی کسی کتاب کا حوالہ غدیر سے مت دیجیے. دینا ہے تو امام حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات کیجیے، امام حیثمی کی بات کیجیے تو ائمہ حدیث کی بات کیجیے جو 600-700 سال پہلے کتابیں لکھ کر چلے گئے. آج کی کسی کتاب میں واقع غدیر ہو یا نہ ہو، غدیر کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی پوچھنا ہے جا کر آپ کو تو امام شبلنجی سے پوچھیے. نور الابصار میں جا کر امام شبلنجی سے پوچھیے کہ کیا کہا. ایک شخص میرے پاس آیا، کہا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ سأل سائل بعذاب واقع لیس لها دافع من اللہ ذی المعارج، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا کہ تو نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے کہ تجھ سے پہلے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر تو نہ پوچھتا تو میں شاید بتائے بغیر دنیا سے چلا جاتا. امام شبلنجی ایک معروف مفسر، معروف محدث، اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے، کہا کہ جب غدیر خم میں رسول اللہ نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا اللہم اشہد قد بلغت، تو پروردگار گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. تو سمجھ میں آیا کیا پہنچایا؟ آیت خدا نے نازل کی، تفسیر عملی رسول خدا نے بیان کی. امام شبلنجی نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حارث بن نعمان فہری آیا، اناخا راحلہ، تو اس نے اپنا اونٹ بٹھایا زمین پہ، رسول کی طرف آیا، کہا کہ تم نے نماز کو کہا ہم نے پڑھی، روزے کو کہا ہم نے رکھا، زکات کو کہا دی، تمام واجبات جو تم نے کہے ہم نے انجام دیے. یہ تم نے اپنے چچازاد بھائی کو ہم پر امیر بنا کے چلے گئے، ولی بنا کر چلے گئے، اور کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بتاؤ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے یا خدا کا حکم ہے؟ دیکھیے اس کی نماز، اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں. ذالک مبلغہم من العلم، علم اتنا ناقص ہے کہ یہ رسالت کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ رسول وہ ہے. وما ینطق عن الہویٰ. اب 23 سال تبلیغ کے بعد جو بیوقوف مسلمان یہ کہے کہ یہ تمہاری طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، تو اسے جا کر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. ابھی تک رسول کو نہیں سمجھ پایا، یہ رسول کو سمجھا ہی نہیں، یہ تمہاری طرف سے یا خدا کی طرف سے. بھائی آج کے مسلمان جس فرقے کے بھی ہوں،
اس دور کے مسلمانوں سے تو اچھے ہی ہیں، تمام مسلمانوں سے نہیں، بعض مسلمانوں سے، یہ حارث بن نعمان فہری جیسے مسلمانوں سے آج آپ چلے جائیے کسی بھی مسجد میں، رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی ہیں، آپ چلے جائیں، بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی، پوچھیے کہ بھائی رسول اپنی طرف سے کوئی حکم دے گا یا خدا کی طرف سے؟ بچہ بچہ کہے گا۔ آپ جس مسلک کے جس فرقے کی مسجد میں چلی جائیے، شیعوں کی مسجد میں جائیے، سنیوں کی مسجد میں، بچہ بچہ یہ کہے گا آپ سے، چاہے سنی کا بچہ ہو چاہے شیعہ کا، کہ بھائی رسول جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے۔ تو دیکھیے 1400 سال بعد پیدا ہونے والے بچے اور مسلمانوں کی اولادیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ یہ حارث بن نعمان فہری رسول کے ساتھ رہتا تھا، نہیں سمجھ پایا۔ جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ امن نفسک ومن عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ، کہا کہ والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جو کہ لا الہ الا ہو ہے۔ کہہ سکتے تھے خدا کی طرف سے، قسم کھائی خدا کی اس انداز سے کہ جب خدا اپنی وحدانیت کی قسم قرآن میں کھاتا ہے اسی انداز سے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا ہو، اسی انداز سے کھائی جو پروردگار اپنی قسم کھاتا ہے، والذی لا الہ الا ہو، اس انداز سے قسم کھائی، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کہا کہ اچھا اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہم پر امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ خدا کی طرف سے بھی ہے نا تو پھر ہم پر آسمان سے یا تو عذاب نازل ہو یا پتھروں کی بارش۔ امام شبلنجی فرماتے ہیں نور الابصار میں کہ ابھی یہ شخص اس جملے کو کہہ کر اپنے ناقے تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس شخص کے جسم کے سر و تہ کو گزارتا ہوا زمین پر پہنچ گیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع لیس لها دافع من اللہ ذی المعارج، سوال کرنے والے نے اللہ کے عذاب کا سوال کیا، وہ اللہ کا عذاب کہ جو ٹل نہیں سکتا، اس اللہ کی جانب سے جو بلندیوں کا مالک ہے، عذاب آ گیا ہمارا مسلسل۔ تو اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتا پاتا۔ آپ لوگوں نے ماتم کیا، عزاداری کی اور کریا کیا، آج اس شہزادے کی شہادت کا دن ہے کہ جو بڑی شان سے مقتل کی جانب چلا، آج اس شہزادے کی شہادت کا دن ہے کہ جو شہید گیا پانی کی تشنگی لے کر گیا، لیکن یہ شہزادہ ایسا ہے کہ اسے 2 گھونٹ دودھ چاہیے تھا وہ بھی نہ مل سکا۔ آج اس کی شہادت ہے کہ ہر شہید جو گیا سید الشہداء سے اذن لے کر گیا، اس شہید کی عظمت ایسی ہے کہ اس نے سید الشہداء سے اجازت نہیں لی، سید الشہداء خود اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے۔ آج اس شہید کی شہادت ہے کہ جسے جانے کے لیے راہوار کی ضرورت نہیں تھی، اس کا مرکب، اس کا ناقہ، اس کی سواری وہ بنا کہ جس کی سواری رسول بنے تھے۔ اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، کیا مصرع دیا ہے جوش ملی آبادی نے، خدا ان کو اجر دے اس مصرع کے بدلے میں۔ اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ اور ایک اور جگہ پر کہتے ہیں جمعہ ہے عرش اب نہ دھڑک ہے دل دنیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، زلف حسین کھل کہ بہے دجلہ نسیم، در آ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، تیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ بعض مقاتل کے مطابق کہا کہ اچھا لاؤ رخصت سے پہلے، آپ جانتے ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں، کہا کہ دے دو بچے کو، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ ابا کا دامن ڈالا، اصغر کو لے کر مقتل کی جانب چلے۔ مقاتل، بعض مقاتل کے مطابق جب لے کر چلے تو دشمن کی فوج میں یہ سرگوشیاں شروع ہوئی کہ حسین شاید مصالحت کی جو قرآن لا رہے ہیں۔ میں کہوں گا فوج اشقیا، حسین قرآن نہیں لا رہے، فاطمہ کے گھر کے قرآن کا ایک سپارہ لا رہے ہیں۔
لے کے چلے. اور ایک عجیب جملہ کہا سید الشہداء نے. دیکھیے اصغر کی شہادت بڑی عجیب شہادت ہے. روایت موجود ہے چھٹے امام سے کہ کہا کہ جب مشکل درپیش ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ کہو اللہم انی انشدک بدم المظلوم، خدایا تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی. کہا مولا یہ مظلوم کا خون کیا عباس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ علی اکبر کا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کیا قاسم کا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کس کا خون ہے؟ کہا یہ حسین کے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کا خون. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مختار نے قاتلین کے سر بھیجے تو سید سجاد کا یہ جملہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تڑپ کر پوچھا یہ بتاؤ کہ حرمل ابن کاہل اسدی ابھی تک گرفتار ہوا یا نہیں؟ اور سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا. ابا کا دامن ہٹایا اور یہ جملہ مقاتل میں موجود ہے ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضی الا ترون کیف یتلظى. اگر اے فوج اشیا تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو. دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے اس مچھلی کی طرح جسے پانی سے نکال دیا جائے کبھی ہونٹ کھول رہا ہے کبھی ہونٹ بند کر رہا ہے. بس ایک دفعہ سید الشہداء کا سوال آپ کرنا تھا کہ حرملہ کا تیر چلا، تیر کیا چلنا تھا؟ بچے کے گلے میں پیوست ہوا. مقتل کے الفاظ یہ ہیں فذبحت طفل الرضی من الورید الى الورید. بس بچے کے گلے میں جو تیر پیوست ہوا تو ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل کر سید الشہداء کے بازو میں پیوست ہو گیا. بس ایک دفعہ اصغر نے مسکرا کر بابا کی طرف دیکھا. میں پوچھوں گا مولا شہزادے علی اصغر یہ مسکرا کر دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ کچھ عجب نہیں کہ جواب آئے دیکھو چچا عباس گھوڑے سے گرے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، بھائی اکبر گرے بابا پر سلام کیا، بھائی قاسم گرے بابا کو سلام کیا، اولاد عقیل گھوڑے سے گری بابا کو سلام کیا. میں سلام کروں تو کس طرح کروں؟ ایک دفعہ مڑ کر باپ کی جانب دیکھا، کہا بابا ہم بات تو نہیں کر سکتے لیکن مسکرا کے آپ کو سلام کر کے رخصت ہو رہے ہیں. حسین نے عجیب کام کیا، چلو رکھا اپنا بے شیر کے گلے کے نیچے، خون کو چلو میں لیا، اپنے روح مبارک پر ملا اور ایک عجیب جملہ کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ. رسول خدا اپنے نانا کے ساتھ قیامت میں اصغر کے خون کو منہ پہ مل کے ملاقات کروں گا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں اصغر کی شہادت کیسی ہے؟ واحد شہادت ہے کہ جب اصغر شہید ہوئے تو حاطف غیبی نے حسین کو تسلی دی. بس ایک غم نہ کرنا اتنا لہو دودھ کی طرف لے کر گیا نا اصغر. ہم نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو اس کے لیے موجود ایک دودھ پلانے والی کو موجود کیا ہے. اب حسین اپنی آغوش میں لے کر چلے خیمہ سے آئے تھے آیت اللہ محمد حسین سہرانی کی درجات خدا بلند کرے اور اس مصرے کا ثواب ان کو پہنچے، علی اصغر کی برکتیں ان کو پہنچے. ایک عجیب مصرا کہہ کر گئے. حسین نے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا ذرا یہ بتائیے اصغر کی ماں یہ کہے گی اگر یہ کہے گی کہ مولا میں نے تو سفید کرتا پہنا کر بھیجا تھا یہ کرتے کا رنگ سرخ کی ہو گیا تو مولا کیا جواب دیجیے گا؟ ایک دفعہ آئے سیناگاہ کی طرف اور اس کے بعد زمین پر بیٹھے کپتی ریتی پر اصغر کے پلنگ کو رکھا، تلوار سے قبر کھولی اور اس کے بعد اصغر کی چاند سی صورت پر مٹی ڈالی. پیر علی سلسلہ لے کر گئے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. میں کہوں گا مولا ہاتھوں کو جوڑ کر یہ دامن چھاڑنے کا سبب کیا تھا؟ یہ دامن کیوں چھاڑا؟ کچھ عجب نہیں کے جواب آئے. دیکھو عباس ساتھ دے دیا خدا کی راہ میں، اکبر لٹا دیا، قاسم لٹا دیا، اولاد عقیل و جعفر لٹا دی، ایک ششماہ بچا تھا اسے بھی لٹا دیا. اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں بس فاطمہ کی بیٹیوں کی اسیری ہے وہ بھی شامل نہیں ہو. دعوت الله على الظلم الظالم والسير على الذين ظلموا ويتوكل الذين ينقلبون. اللهم بحق محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعزك عظمهم من الجن والانس من الاولين والاخرين واحفظنا وارحمنا وارزقنا العافيه ووسع عذابنا وقبل امرنا مع الصحه والسلام على جسم الروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بعد والدي قسم لك ان يصدق مظلوم يصدق تشرب عنك والداء. قسم دیتے ہیں مجھے ششماہ شہزادے کی کہ جو حضرات ممنون اللہ اس میں موجود ہے اور جو حاجت لے کر آئے ہیں تو عالم غیوب ہے
دلوں کی بھید کو جانتا ہے پروردگار کی تمام حاجتوں کو بحق کے شہزادہ ازدر تجھے قسم دیتے ہیں عزت کو محمود کرے گی کہ ان کی حاجت کو پورا فرما پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ ازدر کہ امام زمان کی ظہور تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں مولانا ازدر کہ جن مومنات نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں صحت کی درخواست کی پروردگار جلد از جلد میں صحت عاجل و کامل عنایت فرما جس اسکاؤٹ بچے نے ہمارے درخواست کی ہے ڈائلسس کا مریض پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں اللہ کی بشر دہانی کی تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی کہ اس ہمارے رضاکار کو جلد از جلد شفا عاجل و کامل Guarda che no. Da 30 minuti a chiudere